اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اس ارشاد کی تشریح دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ملتی ہے۔ نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی المنبر، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لم یشکر القلیل ولم یشکر الکثیر، جو انسان چھوٹا شکر ادا نہیں کر سکتا، تھوڑا شکر ادا نہیں کر سکتا، وہ زیادہ کیسے شکر ادا کر سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ انسان پر کتنے انعامات اور احسانات ہو سکتی ہیں وہ انسان اپنی انگلیوں میں شمار کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات اگر کوئی شمار کرنا چاہے لا تحصوها، زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن اس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ تو جو انسان کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اور شکر، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اس بات میں مضمر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کی جائے۔ آپ ذرا توجہ کریں، تھوڑی سی بات مشکل نہ ہو جائے، اگر آپ کی توجہ ہوگی تو آسان ہوگی۔ انسان جو معاملات دنیا میں کر رہا ہے، عبادات کر رہا ہے، اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے، درس و تدریس کر رہا ہے، اس میں کسی نہ کسی کی کوئی سپورٹ ہوتی ہے، تو اس کا شکر ادا کرے گا تو دراصل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ دراصل کس کا شکر ادا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، ایک نجی مجلس تھی، ایک محترم ملک صاحب میرے پاس تشریف لائے تھے، تو کوئی باتیں چل رہی تھی، تو اس میں نے ایک بات کی ہے، تو میں نے کہا آج وہ آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ میں نے کہا جی آپ اپنا کام کرتے رہے، یہ فقیر مسجد کا امام آپ کے لیے مسجد میں بیٹھ کے دعائیں کرتا رہے گا، آپ کے لیے دعائیں کرتا رہے گا۔ وہ کسی شاعر نے کہا، دور بیٹھے کوئی تو دعا دیتا ہے، دور بیٹھے کوئی تو دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ پتہ نہیں اب یہ مصلی رسول ہے، منبر رسول ہے، اتنا مجمع سامنے تشریف فرما ہے، کسی کے لیے دعا کر دیں، آپ لوگ آمین کہیں گے، انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور اسی ملک صاحب آج ان کا سارا دن ہاسپٹل میں گزرا ہے، بیماری کی وجہ سے، ٹیسٹ کی وجہ سے، ٹیسٹ کرانا بھی آسان نہیں، پھر اس کی رپورٹ وغیرہ، آج اس کا سارا دن ہاسپٹل میں گزرا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت خاص کے طفیل اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ تو جو محسن کا احسان نہیں مانتا، جو منعم کی نعمت کا، بلکہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، ان شکر المنعم واجب، منعم کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ منعم کا، جس نے نعمت کی ہے اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ تو انسان ہے اس کا شکر کرنا بھی واجب ہے۔ کوئی انسان بیماری میں ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی پرابلم میں ہے، اس نے اس کی تکلیف کو دور کرا دیا، اس نے اس کی سپورٹ کر دی، اس نے اس کی کوئی حاجت تھی اس کو پورا کر دیا، تو اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اب رہ گیا، پھر دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، اب ایک آدمی ہے، وہ ملک صاحب ہے، وہ تو مالدار ہیں، اس کا میں شکر کیسے ادا کروں؟ ایک چودھری صاحب ہے، وہ ایک افسر ہے، وہ بڑے عہدے پہ ہے، اس کا شکر کیسے ادا کروں؟ تو اس کے لیے جب دعا کریں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی دعا غیب کے لیے قبول ہونے میں بہت جلدی اثر رکھتی ہے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی تمام
جو میرے محسن ہیں آپ بھی محسن ہیں، آپ کی وجہ سے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سجی ہوئی ہے، آپ نہ ہوں تو پھر میں کیسے درس دوں گا؟ آپ بھی محسن ہیں، منعم ہیں، بلکہ اگر کسی کی کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو تو وہ امام صاحب سمجھ کے دعا کے لیے پیغام دے دیا کرے، یہاں دعا کر لیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے، اور غالب امید ہے بلکہ یقین ہے کہ انشاءاللہ اس جگہ کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں، آپ کے اہل و عیال کے حق میں قبول فرمائے گا۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک صاحب کو صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ان کی اولاد پر تا دیر سلامت فرمائے۔